السلام علیکم جی دوستو، سب خیریت سے ہیں؟ عید الفطر کی آمد ہے۔ آئیے عید نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سنت سن لیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت پیکر جود و سخاوت سراپا رحمت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ تو عید الفطر والے دن کیا سنت ہے کہ کچھ کھا کر نماز پڑھنے جایا جائے، اور عید الاضحیٰ کو جو ہے وہ نماز پڑھ کر کچھ کھایا جائے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل عید نماز کا طریقہ بیان کیا جائے گا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں، اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، دونوں عیدین کا ایک ہی طریقہ ہے نماز کا۔ یوں نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 7 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکا دیجئے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ اب پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمدللہ شریف اور کوئی سورت بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر دوسری رکعت میں الحمدللہ شریف پڑھ کے سورت ملائیں گے، اور پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ تو یہ مختصر سا طریقہ تھا نماز عید پڑھنے کا۔ اب بھی اگر سمجھ نہ آئے تو عید نماز کے پہلے پھر بھی امام صاحب اس کا طریقہ بتاتے ہیں، وہ بھی توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ اور یہ یاد رکھیے، عید کی نماز صرف جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جماعت ہو گئی، امام صاحب نے نماز پڑھا لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہوا تھا یا شامل نہیں ہوا تھا، تو اب اگر دوسری جگہ نماز مل جائے تو پڑھ لے، ورنہ عید کی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ اور عید کی نماز رہ گئی ہے، نہیں پڑھ سکا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 4 کے 4 رکعت نفل پڑھ لے، تو اللہ تعالی ہمیں عید سعید کی خوشیوں میں اپنی عبادت کرنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔